اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں تھا خان صاحب نے آنا ہے، ہمیں تھا کہ وہ سب لوگ آئیں گے، اس لیے کیبلیں نہیں لگائیں گے کیے گئے ہیں اور اہم اعلان متوقع ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹی کی ساری سینٹرل قیادت عمران خان کے ساتھ موجود ہے۔ بنی گالہ میں یہ اہم اجلاس ہوا ہے، جس کے بعد یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس وقت میڈیا سے بات کرنے لگے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، جہانگیر ترین بھی دکھائی دے رہے ہیں اور ساری سینئر قیادت پاکستان تحریک انصاف کی یہیں پر موجود ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ رائیونڈ مارچ کی ڈیٹ کے حوالے سے اور اس کے وینیو کے حوالے سے بھی کچھ اہم اعلان یہاں پر ہو سکتا ہے۔ ابھی ہماری میٹنگ ہوئی رائیونڈ مارچ کے اوپر۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 100% ہم رائیونڈ مارچ کریں گے، انشاءاللہ بڑا جلسہ کریں گے وہاں۔ ہم ان کے گھروں میں بالکل نہیں جائیں گے، ہمارا کبھی بھی پروگرام نہیں تھا کہ کسی کے گھر میں جانا، لیکن یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم ایک انشاءاللہ تاریخی جلسہ کریں گے وہاں، اور باقی ساری پارٹیز سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہم نے 24 کی ڈیٹ دی ہوئی ہے، لیکن ہم فلیکسیبل اس لیے ہیں کہ ہم باقی پارٹی سے رائے لیں گے۔ اگر وہ شرکت کرنا چاہتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ ڈیٹ تھوڑی آگے پیچھے ہو تو اس میں ہم فلیکسیبل ہیں، لیکن محرم سے پہلے ہوگا، یہ واضح ہے۔ محرم سے پہلے ہوگا، انشاءاللہ تاریخی ہوگا، اور یہ سارے پاکستان سے ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں یہاں۔ یعنی یہ ایک ایسی انشاءاللہ ہم وہاں لوگوں کو جمع کریں گے، اس لیے کریں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ سارے جو جمہوری ادارے ہیں ان کو سب کو انہوں نے ان کے اوپر قابو پا لیا ہے۔ جو جمہوری اداروں کو کام کرنا چاہیے تھا وہ کر نہیں رہے۔ نیب صرف چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑتی ہے، معمولی چوروں کو پکڑتی ہے۔ یہ سب سے بڑا نیب کا کیس تھا، اس میں انہوں نے کوئی ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اس میں کوئی بڑے جو بھی انہوں نے بڑے ہیڈز بلائے ایس سی سی پی کے، نیب کے، وہ کوئی نہیں آیا۔ یہ ہے پارلیمنٹ کی اہمیت، اور یہ نواز شریف اس طرح کی اہمیت دیتا ہے پارلیمنٹ کو، اور ان کو انسٹرکشنز ہیں، پارلیمنٹ کو کمیٹیز کو انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ پیناما کے اوپر بات نہیں کرنی۔ یعنی میرا پوائنٹ سارا یہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر اپنی کرپشن چھپانے کے لیے سارے جمہوری اداروں کو تباہ کر رہا ہے۔ پہلے ہی کمزور تھے، مزید تباہ کر رہا ہے۔ اور میرا سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے، جب ہمیں یہ جمہوریت کے درس دیتے ہیں، میں ایک پوائنٹ سارے پاکستانیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک ادارہ بتا دیں، جمہوری ادارہ، جو جب سے جنرل مشرف کی ملٹری، کہتے ہیں نا ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی، ان کی جمہوریت کے اندر مجھے ایک جمہوری ادارہ بتا دیں جو بہتر فنکشن کر رہا ہے۔ کیا نیب بہتر فنکشن کر رہی ہے؟ کیا ایف بی آر بہتر فنکشن کر رہی ہے جمہوریت کے اندر؟ کیا پولیس پنجاب کی غیر سیاسی ہو گئی ہے؟ کیا ان کا ایف آئی اے وہ غیر سیاسی ہو گئی ہے، وہ فنکشن بہتر کر رہی ہے؟ جمہوریت کے اندر جو جمہوری ادارے ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی فنکشن کرتے ہیں۔ جس طرح پختونخوا کی پولیس، ہم کسی کو کہہ کے ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے۔ جس طرح پختونخوا کا جو احتساب بنا، اس نے تحریک انصاف کے وزیر کو پکڑ لیا۔ یعنی کہ جو جمہوریت کے اندر ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر سیاسی مداخلت نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بتا دیں کہ مشرف کے دور کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے اور نواز شریف کے دور کی جو سو کالڈ جمہوریت ہے، ایک ادارہ بتا دیں جو کہ جمہوری طور پہ فنکشن کر رہا ہے، ایک ادارہ بتا دیں۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ 2008 کا الیکشن وہ کیسا ہوا تھا، اور 2013 کا الیکشن دیکھ لیں جو 22 پارٹیز نے کہا تھا فراڈ ہوا۔ تو یعنی بجائے جمہوریت کے اداروں کو مضبوط کرنے کے، انہوں نے اور مزید کمزور کر دیا ہے۔ اور اب پیناما کی جو ان کی انکشافات ہوئے، اپنی کرپشن چھپانے کے لیے مزید اور کمزور کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں سارے پاکستانیوں کو بلا رہا ہوں، سب کو میری دعوت ہے کہ انشاءاللہ رائیونڈ میں ہم
डेट देंगे अगले 2-3 दिनों तक, और इंशाल्लाह और होगी मुहर्रम से पहले, और इंशाल्लाह तारीखी वहाँ जलसा करेंगे। खान साहब, अभी आपने लाहौर में छोटा सा डेमो किया था, लेकिन वहाँ पर भी कंटेनर रख दिए गए और बड़ा आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये तो फिर रायबंड मार्च करने जा रहे हैं, तो इसमें आपको नहीं लगता कि पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया जाएगा या नून लीग किसी तरीके से आपको रोकने की कोशिश करेगी बड़े पैमाने पर? फिर क्या हिकमत अमली होगी? अगर पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया गया मॉडल टाउन में, जिस तरह इन्होंने कत्लेआम की, अपनी माइंडसेट दिखा दी कि किसी मिलिट्री डिक्टेटर के दौर में पुलिस का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया गया जो मॉडल टाउन में किया इन्होंने नवाज शरीफ के दौर में। अगर इन्होंने किया, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि उसके बाद जो उसका रद्द-ए-अमल आएगा वो आएगा, फिर हम शहर बंद कर देंगे, हम सड़कें बंद कर देंगे। क्योंकि अगर हमारा जमहूरी हक ही नहीं दे रहे हमें, जो कि हमारा पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, और अगर उसको इन्होंने वही किया, पंजाब पुलिस को अपना मिलिटेंट विंग इस्तेमाल करके रोकने की कोशिश की, उसके बाद फिर ये बर्दाश्त करेंगे जो उसका रद्द-ए-अमल आएगा। हाँ साहब, ये बताएं कि आप पार्लियामेंट गए और उस वक्त जो है खुर्शीद शाह ने मशवरा दिया था एयाज सादिक को कि आप पार्लियामेंट ना आए। ऐसे लोगों से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपका साथ देंगे इस के लिए? डेट कैसे चेंज की? नहीं, हम सारों को अभी तक कोशिश करेंगे अपने साथ मिलाने की। देखें, अभी तक तो पार्लियामेंट में सारी जिन पार्टीज ने 2 आवर्स को साइन किया वो सब इकट्ठी हैं। हम कोशिश करेंगे इन सबको अपने साथ इकट्ठा रखने का, और आखिरी हद तक कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अकेला भी जाना पड़ा तो हमने तो इससे पीछे नहीं हटना, क्योंकि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, 20 साल से तहरीक इंसाफ करप्शन को लेकर फिर रही है कि करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, गुर्बत उसकी वजह से है, बेरोजगारी उसकी वजह से है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही उसकी वजह से, ग्रोथ रेट नहीं हो रही, मुल्क पीछे रह रहा है, मकरूज होता जा रहा है, रिकॉर्ड कर्जे लिए जा रहे हैं, क्योंकि करप्शन मुल्क को खा रही है दीमक की तरह। इसलिए ये 20 साल से मेरा है, हम तो हर आखिरी हद तक जाएंगे इस पैनामा का कि ये जवाब दे प्राइम मिनिस्टर। और ये जो इन्होंने रेफरेंस फाइल किया है मेरे खिलाफ, यानी इससे बड़ी इंतहा क्या हो सकती है कि सारी दुनिया में नवाज शरीफ की तस्वीर छपी है 8 सरबराहों में कि जिनका पैनामा के अंदर इनके इंकशाफात हुए, इनकी अरबों रुपए की कंपनीज का, तो उसकी रेफरेंस नहीं भेज रहा और मेरी रेफरेंस भेज रहा है। यानी मुझे बताएं कि ये कौन सी जमहूरियत में ऐसे होता है? मैं इनके पॉइंट की वजाहत कर दूं। देखिए, एक मैं इसी पॉइंट की वजाहत कर दूं जो आपने किया है। देखिए, तहरीक इंसाफ दावत दे सकती है सब उन जमातों को जो पैनामा के हमारे नुक्ता नज़र से मुत्तफिक है। हम दावत दे सकते हैं ना, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। अब उनको एक वहम था कि हम किसी के घर पे चढ़ाई कर रहे हैं, हमने वजाहत कर दी है कि घर का एहतराम, चार दीवारी का एहतराम हम पर फ़र्ज़ है और हम करेंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो गैर इखलाकी हो, ठीक है? वो और नहीं किया आज तक कभी किया है। और तीसरा कि तारीख में भी हमने फ्लेक्सिबिलिटी शो की है ताकि उनका इनपुट अगर वो आए तो हम कह रहे हैं कि हम फ्लेक्सिबिलिटी शो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक मुहर्रम में आपको पता है फिर एक्टिविटी में ज़रा मुश्किलात होती हैं, तो हमने ये कहा है कि एक मुहर्रम को सामने रखते हुए उससे पहले जो मुनासिब समझते हैं हम उसके लिए गुंजाइश पैदा करने के लिए तैयार हैं। हम दावत दे सकते हैं जो कहते हैं कि पैनामा पर एहतसाब होना चाहिए और उनका मौक़िफ़ हमारे साथ है, हम उनको एक मरतबा फिर दावत दे रहे हैं कि वो आएँ और शामिल हों। और उनके नैब में केस है, इनका रोड का नैब में केस है। एक दिन में आप खत्म कर देंगे, ये टूट भी जा सकता है, कोई धरने का भी जलसा है, मार्च है, क्या है? देखिए, रायबंड जा रहे हैं हम, और उसके बाद आप सबको पता चल जाएगा अगला लाइमल क्या है। हाँ, 40 दिन भी लग सकते हैं। और जी, ओके। आपने कल पार्लियामेंट के बाहर बात की थी कि जमहूरी दौर में वज़ीर-ए-आज़म के घर के बाहर धरना होता है, बरतानिया की आपने मिसाल दी। अब आप रायबंड लारी अड्डा तक जा रहे हैं, तो क्या अगले मरहले में अगर आप बात की तो आपने कल कहा था कि रायबंड लारी अड्डा तक? हाँ साहब, इसी में एडिशन कर लें जो धमकियाँ उधर से मिल रही हैं टांगे तोड़ने की और मुकाबला करने की, उसकी वजह से फैसला चेंज हो रहा है या कलाइयों उठा ली सरकार को? अगर वो धमकियां दे रहे हैं इसका मतलब घबराए हुए हैं, और अगर वो समझ रहे हैं कि धमकियों से हम घबरा जाएंगे, वो इंशाल्लाह देख लेंगे कि रायबंड में जिस तरह की हम पब्लिक लेके आएंगे। देखिए, एक मिनट बात सुनिए। देखिए, दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं।
ہم نے کبھی بھی ان کے گھروں کے اندر جانے کا فیصلہ نہیں کیا. یہ کبھی بھی نہیں تھا. یہ ان کی دھمکیوں کی وجہ سے نہیں, یہ ہم نے کبھی ایسی چیز کی نہیں ہے. 20 سال سے پالیٹکس کر رہے ہیں, کبھی ہم نے ایسی چیز نہیں کی. یہ کرتے ہیں ایسی چیز. یاد ہے فاروق لغاری کے یہ پورے لے گئے تھے چوٹی کے اوپر, یہاں سے لوگ پورا قافلہ لے گیا تھا نواز شریف, آپ سب کو یاد ہوگا. تو یہ ہمیں, اور یہ آپ کو یاد ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اوپر جب آصف زرداری تھا تو یہ سارے چڑھے ہوئے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اوپر, تصویریں سب کے. ہمیں تو ہمارے اوپر تو جو انہوں نے تشدد کیا ہے, ہم تو باہر تھے, ہم تو کھڑا ہونا چاہتے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر. 30 اگست 2014 انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا, 7 لوگ مار دیے, 400 لوگ ہسپتالوں میں پہنچا دیے. یہ نون لیگ ایک فیشسٹ جماعت ہے. یہ پلی ہوئی ہے ایک ڈکٹیٹر کی گود میں. ان کو جنرل جیلانی نے نواز شریف کو چوسنی دے کے پولیٹیشین بنایا ہے. ان کی ذہنوں کے اندر ڈکٹیٹر کی ذہنیت ہے. مجھے یہ بتائیں, میں پھر سے کہتا ہوں, مجھے یہ بتا دیں کہ جنرل مشرف اور ان کے دور میں کیا فرق ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جنرل مشرف نے جس طرح ماڈل ٹاؤن کو انہوں نے قتل عام کیا اس کے دور میں نہیں تھا. مجھے بتا دیں کون سا جمہوری ادارہ آج بہتر فنکشن کر رہا ہے ان کی جمہوریت کے اندر. کون سے ادارے کو انہوں نے اٹانومی دی ہے صحیح معنی میں, جو جمہوریت میں اداروں کو اٹانومی ہوتی ہے فنکشن کرنے کے لیے, کون سی کو دی ہے. تو یہ اگر نواز شریف آ گیا اور مشرف نہیں ہے تو یہ جمہوریت نہیں ہو گئی. جمہوریت آتی ہے جمہوری اداروں سے, اور یہی جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں ان کے لوگوں کی, ان کا جمہوریت کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے کہ جی ہم ٹانگیں توڑ دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ اسپیکر کے رویے کے خلاف آپ کے آئندہ کیا حکمت عملی ہوگی؟ ہر اجلاس میں آپ واک آؤٹ کیا کریں گے, کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں جی, اسپیکر نے کر لیجیے گا. آپ کے دیرینہ دوست ہیں, انہوں نے آج کہا ہے کہ میں اس وجہ سے کل اٹھ کے چیمبر میں چلا گیا کہ عمران خان کے ساتھ میری کوئی دل کلامی نہ ہو جائے. تو پرانی یاری بھی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں آگے کیا دیکھیں؟ جو میں نے تقریر کی تھی بالکل وہی میں نے یاز صادق کے سامنے کرنی تھی, بالکل وہی کرنی تھی. میں اس کو اسپیکر نہیں کہتا کیونکہ اتنا زیادہ کوئی بھی اسپیکر, دیکھیں اسپیکر کا ایک ادارہ ہوتا ہے, اسپیکر امپارشل ہوتا ہے. جو انگلینڈ کے اندر میں آپ بتا دوں, کیونکہ ہم نے ان سے لی ہے نا جمہوریت, جب اسپیکر چھوڑتا ہے پارلیمنٹ تو وہ ہاؤس آف لارڈز میں جاتا ہے, اور جب ہاؤس آف لارڈز میں جاتا ہے تو وہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں رہتا. یہ یاد رکھیں, اسپیکر نیوٹرل رہتا ہے. اس کے بعد وہ جب ہاؤس آف لارڈز میں جاتا ہے وہ نہ ایک کنزرویٹو یا لیبر بینچز میں نہیں ہوتا, وہ نیوٹرل ہو جاتا ہے. تو یہ جو اسپیکر نے کیا ہے, مجھے بتائیں کون سا پاکستانی اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ عمران خان جس کا نام بھی نہیں ہے پینما میں اس کی ریفرنس دے دیتا ہے, اور جو آدمی کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن ہے, ساری دنیا میں اس کی شکل آتی ہے, اس کا ریفرنس نہیں دیتا. تو یہ مجھے یہ بتائیں, کیا یہ ہے پارلیمنٹ پاکستان کی؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ جب ان کی کرپشن کے اوپر آنے لگتے ہیں تو جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے, جب ان کی دھاندلی کے اوپر آنے لگتے ہیں جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے. لیکن جب جمہوریت کو آگے بڑھانا ہوتا ہے جمہوری اداروں کو مضبوط کر کے, جس میں اسپیکر کا بھی ایک ادارہ ہے جو جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے پارلیمنٹ کی, ادھر یہ جمہوریت بھول جاتے ہیں. اس لیے ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑ رہا ہے, کیونکہ جب آپ راستے بند کر دیتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی ایکسیس ہی نہیں ہوتی جمہوری اداروں کی, آخر میں ہمارے پاس یہ رہ جاتا ہے سڑکوں پہ. شکریہ. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان میڈیا سے بات کر رہے تھے. فیصلہ ہو گیا ہے, رائیونڈ مارچ ہوگا اور ضرور ہوگا, محرم سے پہلے ہوگا. فائنل ڈیٹ 2 سے 3 دن میں بتائیں گے. گھروں میں نہیں جائیں گے, گھر کا احترام کریں گے, چادر اور چار دیواری کا احترام کیا جائے گا, بڑا جلسہ کیا جائے گا اور تاریخی جلسہ کیا جائے گا. یہ فیصلے ہوئے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کے اس میٹنگ میں, اس اجلاس میں جو بنی گالہ میں ہوا, جس کی صدارت کی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے, اور ان کے ساتھ ساری قیادت یہاں پر موجود تھی. جس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اہم فیصلوں کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ ہم انتظار کریں گے اپوزیشن کا, ان کو ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے. اگلے 2 سے 3 دنوں میں فائنل ڈیٹ بھی بتائیں گے, لیکن محرم سے پہلے رائیونڈ مارچ ہوگا اور ضرور ہوگا. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان فیصلوں کا اعلان کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اگلے 2 سے 3 دنوں میں فائنل ڈیٹ کا اعلان کریں گے. ڈیٹ فلیکسیبل ہے, وہ انتظار کر رہے ہیں اور ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن کو, لیکن انہوں نے کہا کہ محرم سے پہلے رائیونڈ مارچ ضرور ہوگا اور یہ تاریخی جلسہ ہوگا.